عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال جل شانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد نواقض اسلام کی شرح کا یہ آخری درس ہے. پچھلے تقریباً 13 دروس کے اندر ہم اور آپ نے 10 نواقض کو جانا اور پڑھا اور سمجھا. اب یہ 10 جو نواقض ہیں ان کے تعلق سے ایک اہم خاتمہ اور اینڈنگ جو خلاصے کے طور پر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے. کہتے ہیں ولا فرق فی جمیع هذه النواقض بین الحاذل والجاد والخائف الا المکرہ، کہ یہ جو نواقض ذکر کیے گئے ہیں 10، ان نواقض کے انجام دینے والوں میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ انجام دینے والا مذاق کے طور پر ان نواقض کو انجام دیتا ہو. ان 10 میں سے کسی ایک کو بھی اگر مذاق کے طور پر اس کو انجام دیا ہو. حاذل کہتے ہیں جو سنجیدہ نہ ہو، یعنی جس کی مرضی نہ ہو، اس کا کہنے کا یہ جو یا کرنے کا ارادہ نہ ہو، اس کی نیت نہ ہو، بلکہ زبان سے صرف ادا کیا ہو ازراہ مذاق کے. والجاد یعنی جو سنجیدہ ہو، جو جان بوجھ کر کے ان کاموں کو انجام دیتا ہو، چاہے اگر کام ہے تو، اگر عقیدہ ہے تو عقیدہ رکھتا ہو. والخائف یا ڈر کر کے یعنی صرف اندیشہ ہو، خوف ہو، صرف اس کو وہ چیز اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو. اس پر ایک ہوتا ہے ڈر اور ایک ہوتا ہے مجبوری. وہاں مجبور کو جو ہے استثناء کیا، الا المکرہ، سوائے مجبور کے. اگر مجبور کے علاوہ تینوں کو صورتیں ہیں، چاہے مذاق میں کہا ہو، چاہے جان بوجھ کر کے کہا ہو، یا جو ہے اپنے وہم اور گمان کے مطابق ڈر کی وجہ سے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے یا مال کا خطرہ ہے یا کوئی کسی اور چیز کا خطرہ ہے، دشمن کا خطرہ ہے، صرف اس کے ذہن میں ایسے خیالات آئے ہوں اور اس کو ایسے امکانات لگے ہوں حالانکہ وہ چیز موجود نہ ہو. خوف کب ہوتا ہے اور اکراہ یا مجبوری کی صورت کب ہوتی ہے؟ جب وہ صورت صرف ذہن میں ہوتی ہے، ابھی وہ صورت رونما نہیں ہوتی ہے، واقع نہیں ہوئی ہوتی ہے، صرف ہمارے دل میں ہوتی ہے، خیال میں ہوتی ہے، تو وہ خوف ہے. جب وہ چیز سامنے ہو جائے، کوئی ہم کو مجبور کر دے اور اس کام کو کرنے پر، تب وہ مجبوری کہلاتی ہے. تب وہ خوف نہیں بلکہ وہ مجبوری. اگر کوئی تلوار کے زور پر، طاقت کے بل بوتے پر انسان سے کوئی کام کرواتا ہے تب وہ مجبوری ہے، ورنہ وہ چیز کے واقع ہونے سے پہلے جو خوف ہوتا ہے اس خوف کی حالت میں بھی ان کاموں کا کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اور کوئی فرق نہیں ہے جو مذاق کے طور پر کرتا ہو یا جان بوجھ کر کے کرتا ہو یا ڈر کی وجہ سے کہ جو ہے میری عزت کم ہو جائے گی، میری ویلیو کم ہو جائے گی سماج کے اندر. جس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اگر اس چیز کو جو ہے ایشو بنایا جائے، مان لیا جائے صحیح طور پر، تو آج کل لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سماج کے اندر لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو ڈر ہوتا ہے تو پھر کوئی انسان عبادت کا کام ہی نہیں کرے گا، نیکی کے کام ہی نہیں کرے گا.
زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، قربانی کا مسئلہ ہے، حلال و حرام کی باتیں ہیں، اگر صرف اس ڈر کو ہی مان لیا جائے جائز، تو پھر تو دنیا کے اندر کوئی عبادت جو ہے ایسی خالی نہیں ہوگی جس کے اندر کسی نہ کسی نفس کو یا کسی نہ کسی شخص کو اس کے تعلق سے کوئی کسی بھی چیز کا ڈر نہ ہو، اس کے جو ہے مقام و مرتبے کے گر جانے کا، یا لوگوں کی نظر میں، یا ساری چیزیں، کیونکہ آج کل لوگوں کی نظر میں جو ہے دیندار لوگوں کا جو ہے مقام اور مرتبہ زیادہ باقی نہیں رہا، یہ ہمارے ایمان کی گراوٹ کی نشانی اور علامت ہے۔ بہرحال اس خوف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس خوف کی صورت میں بھی اگر انسان انجام دیتا ہے تو وہ جو ہے نواقض اسلام کا مرتکب مانا جائے گا، اور اس کے اوپر وہی حکم لاگو ہوگا جو نواقض اسلام کے مرتکب پر حکم لاگو ہوتا ہے، سوائے مجبور کے، جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ مشہور ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی ضمن میں جو ہے سورہ بقرہ کی مشہور آیت نازل فرمائی، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور بلکہ ایک دوسری آیت جو ہے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح صدرہ بالکفر، کہ جس شخص کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر ادا کرنے پر، یا کفر کے کام کرنے پر، یا کفر کی حرکت کرنے پر، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، لیکن اس کا دل جو ہے ایمان کے اوپر مطمئن ہو، اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہو، کوئی زبردستی کسی سے وہ کام کروا رہا ہے، تو جب کروایا جائے گا تب وہ اکراہ کی صورت ہوگی، اس کام کے کروانے سے پہلے والی جو خوف کی صورت ہے، جو پاسبلٹی ہے، اس کو خوف سے تعبیر کیا جائے گا، اس صورت میں جائز نہیں ہے انسان کے لیے، کیونکہ وہ ہمارا صرف وہم ہے، ہو سکتا ہے کوئی چیز نہ ہو سکتا ہے اس کے برخلاف کوئی معاملہ رونما ہو جائے، کیونکہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو ہونے اور نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو یقین پر انسان کو، جب تک کوئی چیز اسلام کے اندر ایسے فرضی مسائل کا اعتبار نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ چیز واقع نہ ہو جائے، اس لیے بہت سارے مسائل کے اندر بھی جب تک اس چیز کا جو ہے وجود نہ ہو جائے تب تک اس کے بارے میں فتویٰ بھی نہیں دیا جاتا ہے، کہ جب وہ چیز واقع ہو جائے گی تب دیکھا جائے گا، اور تب اس کے حساب سے، اس کی کنڈیشن کے حساب سے، یا کرنے والے کی حالت کے حساب سے جو ہے اس پر حکم لگایا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ تو اس وقت ہوگا مجبوری کی جب انسان کو وہ چیز پیش آ جائے، جب انسان کے سامنے وہ چیز رونما ہو۔ وَكُلُّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطْرًا، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین نے مجھے مجبور کیا اور وہ بہت ستایا، مارا، یہاں تک کہ جو ہے تکلیف جو ہے میرے برداشت سے باہر ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ اسلام کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ برے الفاظ ادا کرو، تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے ان الفاظ کو ادا کر دیا، کیونکہ میں تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سارے صحابہ کرام نے برداشت بھی کیا تکلیف کو، لیکن ہر انسان کی اتنی جو ہے صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہر تکلیف کو برداشت کر سکے، سب کی الگ الگ فطرتیں ہوتی ہیں اور سب کی الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، کسی کا جسم مضبوط ہوتا ہے، کسی کا جسم کمزور ہوتا ہے، تو ہر ایک کا خیال کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور وہ جب ان سے یہ چیز سرزد ہو گئی تو ان کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی، کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان تھا، وہ چاہتے نہیں تھے لیکن کفار نے مجبور کیا تھا ان کو اس بات پر کرنے پر، وہ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اور یہ رونا اور رو کر کے اللہ کے رسول کے پاس آنا اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل کے اندر ایمان مضبوط تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پورا واقعہ بتایا، حقیقت بتائی کہ مشرکین نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا، اور پھر میں نے ان کے ایسا انہوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کی، اور میں نے ان کے مطالبے کو اس مجبوری کی صورت میں کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کی آیتیں نازل فرمائیں، اللہ اکبر، صحابہ کی کیا شان ہے، کیا کوئی بھی کام کرتے تھے اللہ قرآن نازل کر دیتا تھا ان کی شان کے بارے میں، ان کے مسائل کے بارے میں، یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان فرمایا ہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، عظیم المرتبت صحابی ہیں، لیکن ایک بات جو ہے عشرہ مبشرہ کے درجے تک نہیں ہے، عشرہ مبشرہ بالجنہ کے درجے تک نہیں۔ صحابہ کرام کی بھی کیٹیگریاں ہیں، ان کے بھی درجات ہیں، جس طرح نیکیوں کے درجات ہیں اس طرح صحابہ کرام کے درجات ہیں۔ عشرہ مبشرہ بالجنہ کا جو مقام ہے وہ کسی بھی صحابی کا دوسرے صحابی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے، ان کا مقام خاص مقام، اور ان عشرہ مبشرہ میں بھی خاص طور سے چاروں خلفائے راشدین، اور ان چاروں خلفائے راشدین میں سے بھی خاص طور سے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی اور صحابی کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ جب
عام صحابہ کے بارے میں یہ بات ہوتی تھی تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں کہ کوئی بھی صحابی ہو، ہر ایک کے بارے میں ہمیں اچھا جو ہے عقیدہ رکھنا ہے، اپنی زبان سے اچھے کلمات ادا کرنے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، دین کے شیدائی تھے، اور دین کی باتوں پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے، اور جو کچھ دین کی باتیں انہوں نے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، امت تک ان کو ویسے ہی پہنچایا ہے، اور انہوں نے امانت کو صحیح طریقے سے ادا کر دیا اور امت کی خیرخواہی کی ہے۔ یہ عام طور پر سے تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کے اس خاص مسئلے کے بارے میں قرآن کی آیت نازل فرمائی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس شخص کے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل جو ہے ایمان کے اوپر مطمئن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ آیت پڑھ کر کے سنائی، اور یہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، وَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر یہ دوبارہ ایسی حرکت کرتے ہیں کفار اور مشرکین تو تم دوبارہ بھی اس جملے کو بطور مجبوری کے استعمال کر سکتے ہو اور ایسی بات کہہ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، کیونکہ تمہارا دل جو ہے مطمئن ہے۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ تم نے جو کہا اس چیز کو مجھ سے بیان کیا، تمہارے دل کے اندر اس کا احساس پیدا ہوا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، حالانکہ تم نے مجبوری میں کہا تھا، اپنی مرضی سے نہیں کہا تھا۔ اور یہی مجبوری والی حقیقی کنڈیشن ہے کہ کفار نے ان کو مجبور کیا تھا اس کام کے کرنے پر، اور تکلیف دے کر کے کہہ رہے تھے کہ اس چیز کو کرو، انجام دو۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جنہوں نے ایسے عالم میں بھی جو ہے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اپنے جو ہے جان کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ وہ جو ہے ان کا ایمان اور زیادہ بلند تھا، لیکن اسلام نے جو ہے جواز کی شکل رکھی ہے ایسی صورت میں اگر انسان کو مجبور کیا جائے، کیونکہ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو جو ہے انسان کے اوپر جو ہے ایک طرح سے سختی ہو جاتی، اور اسلام جو ہے آسانی چاہتا ہے اور لوگوں کے لیے نرمی کا معاملہ چاہتا ہے، اور دین، اسی لیے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے۔ اور جگہ جگہ پر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس ضمن میں آیتیں بھی نازل فرمائی ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم استطاعت رکھتے ہو اتنا اللہ رب العالمین سے ڈرو اور بچو، ہاں جو تمہارے بس سے باہر ہو، تمہارے کنٹرول سے باہر ہو، تو اس چیز پر اللہ رب العالمین مؤاخذہ بھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی جو ہے آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اور تمام مومنین کو یہ دعا بھی سکھلائی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ ساری دعا، اس میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح کیا کہ اے الہ العالمین تو ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی سے کوئی چیز سرزد ہو جائے، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ اٹھانا، ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر ڈالا تھا، اور ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمارے پاس جو ہے طاقت اور استطاعت نہیں ہے، جو بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے ہمارے رب ہمارے کندھوں کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ما لا طاقت لنا واعف عنا، اے ہمارے رب تو ہماری جو ہے مغفرت فرما، ہمیں معافی عطا فرما، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا ہماری بخشش فرما، وارحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا سردار ہے، ہمارے سارے کاموں کا جو ہے تو ہی انجام دینے والا ہے، اور ہمارا سب کچھ تو ہی ہے، ہمارا سارا بھروسہ اور یقین تیرے اوپر ہی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافر قوم کے اوپر ہماری مدد فرما۔ یہ ایک مومن کو دعا سکھلائی گئی ہے، اور ان دو آیتوں کو سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں، یہ دوسری آخری آیت ہے، جو ہے اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے، ان دو آیتوں کو ہر رات کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، کہ جو شخص ان دو آیتوں کو، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو رات کے کسی بھی وقت میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نواقض اسلام کے ان جو 10 نواقض ہیں، ان کا ارتکاب اگر انسان مذاق میں کرتا ہے، جان بوجھ کر کے کرتا ہے، یا کسی ڈر کی وجہ سے جو ہے، جو ڈر ابھی واقع نہیں ہوا ہے،
جو ڈر ابھی رونما نہیں ہوا ہے، اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، صرف ڈر ہے، ذہن کے اندر صرف ڈر ہے، تو اس کی وجہ سے انجام دیتا ہے تو وہ نواقض اسلام کا مرتکب مانا جائے گا، الا یہ کہ کسی شخص کو اس کام کے کرنے پر مجبور کر دیا جائے طاقت کے بلبوتے پر۔ وَكُلُّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا، اور یہ جتنے بھی نواقض ہیں، یہ دسوں کے دسوں نواقض بہت خطرناک ہیں، بہت ڈینجر ہیں۔ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ وُقُوعًا، اور بہت زیادہ واقع ہوتے ہیں۔ یہ جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ جو 10 نواقض ذکر کیے ہیں، کہا یہ سب سے خطرناک نواقض ہیں، ان کے علاوہ ان کی برانچیں اور ان کی شاخیں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ اصول ہیں، یہ اہم 10 نواقض ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک ہیں اور سب سے زیادہ امت کے اندر واقع ہونے والے ہیں۔ فَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَن يَحْذَرَهَا، تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو جان کر کے ان سے بچے، تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے۔ اب یہاں شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے نواقض کے بیان کرنے کا مقصد بھی واضح ہو رہا ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں بھی میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ شیخ الاسلام نے ان نواقض کو کیوں بیان کیا ہے، اس کا سبب بھی بتلا دیا۔ فَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَن يَحْذَرَهَا، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان نواقض سے بچے، اور بچنے کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان جانے گا نہیں تو کیسے بچے گا؟ جیسے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما والا مشہور واقعہ جو ہے بارہا ہم اور آپ نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کے بارے میں اور شر اور برائی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ وہ اس سے بچ سکے۔ تو یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسوہ ہے کہ فتنے کو جاننا کیوں ہے؟ تاکہ انسان اس سے بچ سکے۔ دشمن کو ہم اور آپ جانتے ہیں تبھی تو دشمن کی پہچان ہوگی، تو انسان دشمن سے بچ سکے گا۔ اگر دشمن کی پہچان ہی نہیں ہوگی تو انسان جو ہے دشمن کے بس میں چلا جائے گا، اپنا سب کچھ دشمن کے حوالے کر جائے گا اور انسان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دنیا کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ انسان دشمن کو جانتا ہے اور پھر اس سے محفوظ رہنے کے طریقے اور اسباب ڈھونڈتا ہے اور تلاش کرتا ہے اور اسے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو یہی دین کے معاملے میں بھی جو یہ برائیاں ہیں، فتنے ہیں یا شیطان کے جو کام ہیں، ان کاموں کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ انسان جو ہے کفر کے کام، شرک کے کام، تاکہ انسان ان چیزوں سے بچ سکے، تاکہ انسان ان چیزوں سے بچ سکے۔ فَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَن يَحْذَرَهَا وَيَخَافَ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ، اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچے اور اپنے نفس کے بارے میں ان چیزوں کا خوف کھائے کہ کہیں میں ان چیزوں میں پڑ نہ جاؤں، کہیں میں ان چیزوں میں واقع نہ ہو جاؤں۔ نعوذ باللہ من موجبات غضبہ وعلیم عقابہ، ہم اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے اس کے غضب کو واجب کر دینے والی چیزوں سے پناہ چاہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی سخت سزا سے بھی ہم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جو ہے اس عظیم رسالے کو، اس عظیم کتابچے کو جو ہے اس دعا کے اوپر، عظیم دعا کے اوپر جو ہے ختم کیا کہ اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اس سے جو ہے اس کے اندر پڑھنے کی یا واقع ہونے کی پناہ مانگی اللہ رب العالمین سے، اور ایک قاری کو، ایک پڑھنے والے کو، ایک طالب علم کو بھی سکھایا کہ انسان جو ہے ان چیزوں سے بچے بھی اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھیر مت دینا گمراہی کی طرف۔ یہ ایک مومن کو دعا کرنی ہے، اور یہ مومنوں کی دعا اللہ رب العالمین نے سکھلائی ہے کہ اے ہمارے رب جو ہے تو ہمارے دل کو پھیر مت دینا۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے بھی اور خود بھی بچے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی فکر کرے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے جو ہے اس کی بہت جامع شرح بیان فرمائی ہے اس کے خاتمے کے تعلق سے، جو کہ شیخ عبد المحسن العباد کے بیٹے ہیں۔ شیخ عبد المحسن العباد جو مدینہ کے بہت بڑے محدث ہیں اور تقریباً 38 سالوں تک جو ہے مسجد نبوی کے اندر جو ہے دروس انجام دے رہے ہیں اور دروس کو قائم کیے ہوئے ہیں، اور ان کی عمر جو ہے 100 سال کے قریب ہے۔ جو ہے ویل چیئر پر آتے ہیں، جب سے ہم لوگ گئے تھے 2014 سے، تب سے لے کر کے ویل چیئر پر رہتے تھے اور چل بھی نہیں پاتے تھے، اٹھ بھی نہیں پاتے تھے، پھر بھی دروس کی محفل جمائے رہتے تھے۔ اور آج جو ہے 15 تاریخ، جو اسلامی 15 تاریخ ہے، آج انہوں نے سعودی عرب کے حساب سے آج انہوں نے اس دروس کے سلسلے میں کو ختم کیا ہے، کیونکہ اب وہ
انتہائی ضعیف ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین جو ہے ان کے سائے کو امت کے اوپر جو ہے باقی رکھے اور ان کے علم سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خدمتیں اور بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں دین کے لیے، تقریباً جو ہے کتب ستہ جو سیاہ ستہ کے نام سے مشہور ہے، حدیث کی 6 مشہور کتابیں، ان 6 کتابوں کی شرح کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ موطا امام مالک کی بھی شرح کر چکے ہیں۔ 3000 سے زیادہ جو ہے دروس ان کے ریکارڈ ہیں، 3000 سے زیادہ آن لائن ان کے دروس، 38 سال پر، اور ہفتے میں 6 دن لگاتار مغرب سے لے کر کے عشاء تک بلا ناگا کے، ہفتے میں 6 دن مغرب سے لے کر کے عشاء تک مکمل طور پر ان کا درس ہوتا تھا، اور یہ 38 سال سے زیادہ عرصے تک انہوں نے اس خدمت کو مسجد نبوی کے اندر اللہ صاحب افضل الصلاۃ و تسلیم انجام دیا ہے۔ اور آج جو ہے اس سلسلے کو انہوں نے بند کیا، ان کے بیٹے ہیں یہ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ جو ہے ان کے بیٹے ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں، تو انہوں نے بہت اہم باتیں اس کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ چند باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اولاہما قولہ تعالی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم فاذا تحققت ان بعض الصحابۃ الذین غزوا الروم مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو اکراہ والی صفت بیان فرمائی گئی ہے اس سے کون بچ سکتا ہے اور کس کو بچنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ وہ صحابہ ظاہر میں صحابہ تھے، لیکن جو ہے اس عمل کے ارتکاب کی وجہ سے جو ہے دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے جو ہے نفاق کے اندر داخل ہو گئے اور منافقین کے ساتھی تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم عذر پیش نہ کرو، تم جو ہے ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے روم کے خلاف، کفار کے خلاف لڑائی میں شریک تھے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور انہوں نے جو بات کہی تھی وہ صرف مذاق کے طور پر کہی تھی، کھیل کود کے طور پر اور ہنسی کے طور پر کہی تھی، اس کی وجہ سے حالانکہ ان کے دل کے اندر وہ نہیں تھا اور انہوں نے بار بار اس چیز کا اقرار بھی کیا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم عذر پیش نہ کرو، تم جو ہے ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو۔ تو یہ جب چیز اس بنا پر اتنی بڑی چیز ہے اور انسان اس کی وجہ سے اگر کفر کا مرتکب ٹھہرتا ہے، تو جو شخص ایسی باتوں کو جو ہے انجام دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا یا میرا مرتبہ کم ہو جائے گا، یا کسی شخص کی جو ہے چاپلوسی کے لیے یا کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے اگر انسان ان چیزوں کو انجام دیتا ہے، کسی کا دل رکھنے کے لیے اگر انسان انجام دے دیتا ہے کہ وہ شخص ناراض نہ ہو جائے، جیسے کہتے ہیں کہ اب ایسے ملک میں رہ رہے ہیں ان چیزوں کو کرنا ہی پڑتا ہے، کیا کریں۔ اگر کسی کا دل رکھنے کے لیے اگر انسان اپنے دین کے اندر کمپرومائز کر لیتا ہے، اپنے عقیدے کے اندر اگر کمپرومائز کر لیتا ہے، ہاں دنیا کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں ہم کو اسلام نے اور اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دیتی ہے اور بہت ساری جو ہے رخصتیں دی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی رخصت نہیں دی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نہ ہم ان کے دین کی عبادت کر سکتے ہیں اور وہ تو ویسے بھی ہمارے دین کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس صورت کے آخر میں جو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اور کلیئر الفاظ میں کہہ دیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہی ایک مسلمان کے لیے قاعدہ اور اصول ہے۔ تو انسان جو ہے کسی کی خوش کرنے کے لیے یا کسی کا دل رکھنے کے لیے جو ہے کفر جیسے کاموں کا یا نواقض اسلام جیسے کاموں کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر ان کے دل میں نہیں تھی یہ جو بات شیخ نے بیان فرمائی کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ مذاق کے طور پر کہی تھی، ہنسی کے طور پر کہی تھی، ان کی نیت نہیں تھی، لیکن جو شخص کسی کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس چیز کو صحیح سمجھ کر کے کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کہتا کہ میں مذاق میں کر رہا ہوں۔ اگر مذاق میں کہتا تو یہ دلیل دیتا کہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ مذاق میں نہ کہہ کر کے بلکہ یہ کہتا ہے کہ کسی کا دل رکھنے کے لیے ان چیزوں کو، گویا کہ وہ حقیقت میں ان چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ تو جو شخص حقیقت میں ان چیزوں کو انجام دے دیتا ہو تو اس کے کفر میں یا جو ہے اس کے شرک کے بارے میں کیسے جو ہے شک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، انسان کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، خاص طور سے اپنے عقیدے کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں اور اپنے مذہب کے بارے میں انسان کو جو ہے ہونا، ہر کوئی اپنے مذہب کے بارے میں ایسا ہوتا ہے، بہت سارے قوانین بھی لوگ بناتے ہیں تو وہ چیزوں کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے کے اندر اور دین کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان،
وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ. کہا یہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل فرمائی، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ فَلَمْ يَعْذَرِ اللَّهُ مِنْ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ مَا كَوْنِ قَلْبِهِ مُطْمَئِنًّا مَا كَوْنِ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ، کہ ان ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی ان چیزوں کو انجام دے دیتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور اللہ نے کسی کے عذر کو قبول نہیں کیا ہے سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کیا جائے، وہ کام کرنے کے اوپر مجبور کر دیا جائے، پھر بھی اس کا دل مطمئن ہو، دل پھر بھی مطمئن ہو۔ اگر مجبوری میں بھی انسان کر رہا ہے اور دل کے اندر بھی وہ چیز اگر آ جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے کفر کا مرتکب مانا جائے گا، وہ نواقض اسلام کا مرتکب مانا جائے گا، کیونکہ جو اکراہ ہوتا ہے، جو مجبوری ہوتی ہے، جو زبردستی ہوتی ہے، یا تو زبان سے کہلوانے پر ہوتی ہے یا کسی کام کے کرنے پر ہوتی ہے، دل پر کسی بھی حاکم کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان دل سے بھی اس چیز کو تسلیم کر لیتا ہے گویا کہ اس نے مان لیا، کیونکہ دل کے اندر زبردستی نہیں ہوتی ہے، زبردستی یا تو عمل کے اندر ہوتی ہے یا کسی قول کے اندر آپ کو مجبور کیا جائے کہ آپ زبان سے اس بات کو کہیں، تو آپ زبان سے کہتے ہیں، جیسے کسی کی تعریف کرتے ہیں بسا اوقات، لیکن آپ کے دل میں اس کی تعریف کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ مجبوری کی حالت میں آپ کلمہ کفر ادا کر سکتے ہیں اپنی زبان سے، لیکن آپ کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا غَيْرُ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بَعْدَ ایمانِ، رہا ان کے علاوہ کا مسئلہ، تو وہ شخص ایمان لانے کے بعد کفر کا مرتکب ہو جائے گا۔ ایمان لانے کے بعد، ایمان اس کا ہے، کوئی نہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں تو کیسے ہو سکتا ہوں، اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد کفر کو ثابت کیا ہے، ایمان کے بعد کفر کو ثابت کیا ہے۔ من کفر باللہ بعد ایمانہ، من کفر باللہ بعد ایمانہ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو کفر کا ارتکاب کرے گا، گویا کہ وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، اس کا اللہ رب العالمین پر، رسولوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر ایمان ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے وہ کفر کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ تو انسان کا ایمان ہونا یہ الگ چیز ہے، جیسے خاص طور سے جب نواقض اسلام کی بات آتی ہے تو اس کی مثال دے کر کے، نواقض وضو کو کی مثال دے کر کے سمجھایا جاتا ہے، تو کسی نے وضو بنایا لیکن کوئی عمل کرتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ویسے ہی حالانکہ ایسا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے وضو نہیں کیا، اس کا وضو کیا ہے اس نے، لیکن وہ ٹوٹ گیا ہے، اب وہ مانا نہیں جائے گا۔ سیم ایسے ہی اگر کوئی شخص نواقض اسلام کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا یا وہ مومن نہیں تھا، وہ مومن تھا تبھی تو اس کو نواقض اسلام کا ارتکاب مانا جاتا ہے، ورنہ تو اس کو پہلے ہی کافر کہیں گے کہ وہ اصلی کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ کافر اور مشرک جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے نواقض اسلام کا ارتکاب کیا، وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو ہے ہی مشرک، کوئی یہودی کرے، کوئی عیسائی کرے، تو اگر ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا ارتکاب کرے تو یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ اس نے نواقض اسلام کا ارتکاب کیا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی گندگی میں پڑا ہوا ہے، وہ تو پہلے سے ہی کفر اور شرک کی گندگی میں پڑا ہوا ہے۔ یہ حکم کس پر لگایا جائے گا؟ جو ایمان والا ہے، جو اسلام والا ہے، جس کا پہلے عقیدہ صحیح تھا لیکن اس عمل کی وجہ سے عقیدہ خراب ہو گیا یا اس نے اپنے عقیدے کے اندر سمجھوتا کر لیا، تو یہ حکم اور یہ لفظ کا استعمال انہی شخصوں کے لیے کیا جائے گا۔ تو یہ عقل مند کے لیے اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں اور بہت ساری نشانیاں ہیں اور بہت ہی جامع باتیں بیان فرمائی، اس لیے جو ہے بڑے بڑے علماء سے جو ہے رابطہ رکھنا چاہیے، کوئی چھوٹی سی کتاب ہی کیوں نہ ہو اس کو جو ہے بڑے علماء سے پڑھنا چاہیے، جیسا کہ میں نے یہ جو شیخ کی عبارت نقل کی، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کا یہ کتاب تھی، لیکن ان کی شرح جو ہے شیخ عبدالرزاق البدر کا یہ جو مختصر جو ہے پوائنٹ نقل کیا میں نے، یہ مدینہ کی، یہ بھی مسجد مدینہ کے جو ہے مدرس ہیں اور مسجد نبوی کے جو ہے مدرس ہیں اور ان کے بھی دروس کے سلسلے ہوتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی کتاب ہے، چند صفحات کی کتاب ہے، لیکن ان کی شرح انہوں نے کی ہے اور کتنی اہم باتیں انسان کو معلوم ہوتی ہیں اور کتنے اہم نکات انسان کو معلوم ہوتے ہیں کہ انسان کا ذہن بھی اس طرف نہیں جا پاتا ہے۔ تو بہرحال اور عربی زبان میں جو کتابیں ہوتی ہیں اور جن کی زبان مادری عربی ہوتی ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے ادا بھی کر سکتے ہیں، تو ان کی طرف رجوع کرنے سے بھی زیادہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کے ارتکاب سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھر والوں کی اور ہمارے اہل و عیال کی اور ہمارے رشتہ داروں کی ان نواقض اسلام سے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے تو اسلام پر، ایمان پر اور اعمال صالحہ پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔